السلام علیکم یا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل محسن علیہ السلام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ یا علی علیہ السلام، ان تمام دکھوں اور مصیبتوں کی دوا فقط ایک ہی دن ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائیں گے، حضرت محسن علیہ السلام کے قاتلوں کو زندہ کریں گے اور انہیں خود سزا دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں علی ابن ابی طالب خدا کا بندہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں۔ عالم رجعیت میں واپس آؤں گا اور اپنے دشمنوں اور بیٹے کے قاتلوں کو زندہ کروں گا اور انہیں قصاص کے عنوان سے قتل کروں گا۔ حضرت محسن علیہ السلام قیامت کے دن اہل بیت علیہ السلام کے غاصبوں اور ظالموں کے اصلی انتقام اور سزا کا دن روز قیامت ہے کہ خداوند عالم اپنے حکمت مطلقہ کے ذریعے انہیں ان کے عمل کے مطابق سزا دے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت محسن علیہ السلام کے لیے خاص طور پر نامہ اعمال سامنے لایا جائے گا۔ ایک طرف تو ان کا تعارف پورے عالم کو کرایا جائے گا اور دوسری طرف جناب سیدہ علیہ السلام انصاف طلب کرنے کے لیے خود تشریف لائیں گی۔ عدل الہی کی پہلی عدالت قائم ہوگی اور نہایت ہی شان و شوکت سے جناب محسن علیہ السلام کو عرصہ محشر میں لایا جائے گا۔ محسن علیہ السلام معصوم بچہ۔ آل رسول علیہ السلام نے خدا کی راہ میں کافی شہداء پیش کیے ہیں اور ان میں کم سن ترین شہید حضرت زہرا علیہ السلام کا ساقط شدہ فرزند محسن علیہ السلام ہے۔ یہ شہید خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ قیامت کے دن نہایت ہی عزت و احترام سے اس کا نام پکارا جائے گا اور تمام مخلوقات عالم سے ان کا تعارف بھی کرایا جائے گا۔ قیامت کے دن پروردگار عالم کی طرف سے عرش سے منادی ندا دے گا کہ آپ کا محسن علیہ السلام کتنا حسین ہے۔ گنج علی علیہ السلام بہشت میں۔ حضرت محسن علیہ السلام بہشت میں امیر المومنین علیہ السلام کا مخفی خزانہ ہے۔ خدا شاہد ہے کہ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے یہ ششمہ کا معصوم بچہ بھاری تعداد میں اپنی ماں فاطمہ کے محب و عشیقوں کی شفاعت کرے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، آپ کے لیے بہشت میں ایک خزانہ ہے۔ میں نے بعض بزرگان سے سنا ہے کہ یہ خزانہ آپ کا فرزند حضرت محسن علیہ السلام ہے اور یہ تمہارا وہ بیٹا ہے جو فاطمہ سے در و دیوار کے درمیان ساقط ہوا تھا۔ آپ کا سرمایہ اس ضرب سے آپ کے سینے پر ایسا اثر کیا کہ آپ سے آپ کا سرمایہ محسن علیہ السلام چھین لیا۔ خدایا میرا بیٹا، جب تک فاطمہ علیہ السلام انصاف طلب نہیں کریں گی، عدل الہی کا مقدمہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ وہ صرف اپنے بیٹے محسن علیہ السلام کے نام سے ابتدا کریں گی اور عدل و انصاف کا ایسا تقاضا کریں گی کہ خداوند عالم قیامت کا اختیار فاطمہ علیہ السلام کو سونپ دے گا اور اپنے آپ کو زمین پر گرا دیں گی، کہیں گی، میرے اللہ، میرے مالک، میرے اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے درمیان فیصلہ فرما، میرے اور میرے بیٹے کے قاتلوں کے درمیان حکم صادر فرما۔ سادات محسنی۔ جناب زہرا علیہ السلام میدان محشر میں پوچھیں گی، وہ ذلیل و پست دشمن کہاں ہے؟ اسے دوزخ میں پھینکنے کے لیے لوہے کی زنجیر کہاں ہے؟ اور اپنی پاک نسل کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گی کہ افسوس، محسن علیہ السلام کی اولاد کہاں ہے؟ میرے محسن علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ محسن علیہ السلام ماں کے صدف و عصمت میں زخمی ہو گیا، اس کے اعضاء و بدن چور چور ہو گئے۔ اسی طرح زخمی مجروح جسم سے میدان محشر میں وارد ہوگا۔ اس کی دادی اور نانی محترمہ یعنی علی علیہ السلام کی ماں، فاطمہ علیہ السلام کی ماں اور محسن علیہ السلام کی پھوپھیاں جناب اسماء کی مدد سے اسے لائیں گی اور فاطمہ علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ وہ آہ و فغاں اور گریہ وزاری کریں گی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی محسن علیہ السلام بے زبان کی نیابت میں انصاف طلب کریں گے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقدمہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی شیبہ محسن علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیں گے اور خود انصاف طلب کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح سقیفہ کے ظالموں کے ظلم کا نشانہ بننے والے مظلوم کی عظمت تمام لوگوں پر واضح ہو جائے گی۔